بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ربنا ورب کل شیء منزل التوراۃ والانجیل والقرآن العظیم، انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض عنا الدین واغننا من الفقر۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے آج توفیق دی کہ میں آیت الکرسی کی فضیلت آپ سے شارٹلی ڈیفائن کروں۔ تو آیت الکرسی قرآن کی افضل ترین آیت، عظیم ترین آیت، حدیث کی روح سے میں بتاتی ہوں آپ کو۔ ابی بن کعب سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، ابو منذر جانتے ہو تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا اللہ و رسولہ عالم۔ آپ نے پھر پوچھا، ابو منذر تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ تو میں نے کہا لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، ابو منذر تمہیں علم مبارک ہو۔ ٹھیک ہے، دیکھیں یہ آیت الکرسی ہی ہے جس کی احادیث میں بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے، اور اس کے پڑھنے سے انسان جو ہے وہ رات کو شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد اس کے پڑھنے کی بہت فضیلت آئی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ کا جلال، اللہ کی شان، اللہ کی قدرت اور عظمت جو ہے وہ بیان ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے میں تھوڑا سا کرسی کے بارے میں آپ سے بات کروں گی کہ بعض مفسرین نے کرسی سے مراد قدم رکھنے کی جگہ لی، اور بعض نے اللہ کا علم، بعض نے قدرت، بعض نے عظمت، بعض نے بادشاہی اور بعض نے عرش مراد لیا۔ لیکن صفات باری تعالیٰ کے بارے میں ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے، ان میں ہم تعویل نہیں کر سکتے، ان کی ہم کیفیت نہیں بتا سکتے۔ فار ایگزامپل کہ اللہ تعالیٰ کرسی پر کس طرح بیٹھتے ہیں، ان کی کیا کیفیت ہے، وہ کس طرح اٹھتے ہیں، نہیں، ہم یہ نہیں بیان کر سکتے کیونکہ ہم اس حقیقت سے بے خبر ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ الحمدللہ، اللہ لا الہ الا ہوا۔ دیکھیں فرسٹ آیت میں ہی اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور شرک کی تردید ہو رہی ہے پہلی آیت میں ہی۔ اللہ نہیں کوئی الہ مگر وہ الحی القیوم، وہ زندہ ہے، وہ قائم رہنے والا ہے، وہ ازل سے ہے، وہ ابد تک رہے گا، وہ قائم فی الذات ہے، وہ قائم بالذات ہے، تمام اشیاء کو قائم رکھنے والی ذات ہے۔ دیکھیں یہ صفت اللہ کے سوا دوسرے کسی معبود میں نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں پکڑتی اس کو اونگ اور نہ نیند۔ نیند کے بارے میں آپ دیکھیں کہ یہ ایک اضطراری کیفیت ہے، اور یہ ہر جاندار کو لاحق ہوتی ہے جب انسان کام کر کر کے تھک جائے۔ ٹھیک ہے، اور تھکاوٹ کی حالت میں اور بعد میں جو نیند جو ہے وہ اس کو بے ہوش بنا دیتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ان عیوب سے پاک ہے۔ اللہ کو نیند نہیں آتی، اس کو اونگ نہیں آتی۔ اونگ تو ابتدائی حالت ہوتی ہے نا نیند کی۔ تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ دیکھیں زمین اور آسمان کے درمیان میں کتنی مخلوق ہے، اور ساری مخلوق کی ملکیت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ مالک ہے، کس کو کب فوت کرنا ہے، کس کو کب زندگی دینی ہے، کس کو کتنا رزق دینا ہے، کس کو کس آزمائش میں ڈالنا ہے، یہ سب رب کو پتہ ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، دیکھیں کون ہے وہ ذات جو شفاعت کرے اس کے پاس مگر اس کے اذن سے، الا باذنہ، مگر اس کے اذن سے۔ دیکھیں مشرکین عرب میں بھی یہ عقیدہ تھا کہ ہمارے جو دیوتا اور ہمارے جو بڑے بڑے بزرگ ہیں وہ اللہ کے پاس اڑ کر بیٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے، اور ہم لوگوں کو اللہ کی گرفت سے بچا لیں گے، اللہ سے اپنی بات منوا لیں گے۔ ٹھیک، ہمارے معاشرے میں بھی بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے بزرگ جن کی ہم نے بیعت کر لی، یا ولی اللہ جن سے ہم جو ہے وہ مانگ رہے ہیں جا کے،
تو یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ کے بڑے پیارے ہیں، اور قیامت کے دن جو ہے یہ اللہ کے عذاب سے ہم لوگوں کو بچوا لیں گے، ٹھیک ہے۔ مطلب کہنے کا یہ کہ جیسے کسی فار ایگزامپل سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر کسی بادشاہ کے پاس جانا ہوتا ہے، ان کا عقیدہ ہے ان لوگوں کا کہ ہم نے ایک بادشاہ کے پاس جانا اور اپنی بات منوانی ہے تو پہلے ہم وزیر سے مل لیں، ٹھیک ہے، وزیر کو ہم کلیئر کر لیں اور بعد میں وہ وزیر جو ہے وہ ہماری سفارش کر دے گا بادشاہ کے سامنے، تو بادشاہ جو ہے وہ ہمیں بخش دے گا، ٹھیک۔ تو یہی عقیدہ مشرکین عرب رکھتے تھے، اور ہمارے معاشرے میں بھی آج کل یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جتنے بھی کہہ لیں کہ کم عقل لوگ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم ولیوں سے، بزرگوں سے، پیروں سے، مرشدوں سے سفارش کروا لیں گے اور اللہ تعالی ہمیں بخش دے گا۔ تو ایسا کچھ نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ صرف بندے کے بارے میں وہی لوگ سفارش کریں گے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، اور اللہ صرف اور صرف اہل توحید کے بارے میں اجازت دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ سورۃ الانبیاء کی آیت ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ۔ اب یہ لوگ جو اللہ کے خوف سے لرزاں اور ترساں ہوں گے، جب شفاعت کروا رہے ہوں گے تو ان کے چہروں کا رنگ بھی اڑ رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات ہے، اور اسی کے حوالے سے ایک حدیث ہے جو کہ میں آپ سے شیئر کروں گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ مجھے معلوم تھا کہ تجھ سے پہلے مجھ سے کوئی یہ بات نہ پوچھے گا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں حدیث سننے کی کتنی حرص ہے۔ تو سنو، میری شفاعت سب سے زیادہ اس شخص کے نصیب میں ہوگی جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ بخاری کی حدیث ہے یہ۔ آگے چلتے ہیں، یعلم ما بین ایدیہم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے، جو ان کے پیچھے ہے۔ دیکھیں تمام انسانوں کا ماضی، اس کا مستقبل، اس کے حال، تمام واقعات، کیا ہونا ہے، کیا ہو چکا ہے، تمام چیزوں کو صرف رب کی ذات جانتی ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، ٹھیک ہے۔ اور وہ اس کے علم میں کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ دیکھیں آپ خود سوچیں کہ کائنات کتنی بڑی ہے، اب کائنات کا سارا انتظام انصرام رب تعالیٰ کی ذات چلا رہی ہے، تو اس کا علم جو ہے وہ اس کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کسی انسان کا علم اس چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی بزرگ، کوئی ولی، کوئی نبی نہیں احاطہ کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اللہ کا علم اتنا ہے جتنا کہ سمندر کا پانی، اور انسان کا علم اتنا ہے جتنا کہ سمندر کے پانی میں انگلی کو ڈبو کر نکالا جائے اور انگلی کو جتنا پانی لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہاں پہ وسیع کرسیہ السماوات والارض، چھائی ہوئی ہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر، اور نہیں تھکاتی، ولا یعودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتی اس کو ان دونوں کی نگہبانی۔ کتنی مخلوق کو کتنا رزق دینا ہے، کس کو کب موت دینی ہے، کس کو کب رزق دینا ہے، کس کو کب زندہ کرنا ہے، یہ صرف رب جانتا ہے۔ اور یہ تمام چیزوں کی نگرانی، نگہبانی، سورج کو کب نکالنا ہے، کب غروب کرنا ہے، چاند کو کب نکالنا ہے، کب اس کی روشنی جو ہے وہ پرووائڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ ان سب چیزوں کی نگرانی، نگہبانی اللہ تعالیٰ کو نہیں تھکاتی۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بہت بلند ہے، بہت عظیم ہے۔ اللہ کی ذات واقعی عظمت والی ذات ہے، بہت عظیم ہے، الرحمن الرحیم بھی ہے۔ دیکھیں ہم بندوں کا حال یہ ہے کہ ہم بار بار گناہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بار بار ہمارے گناہوں کو معاف کر کے، اور اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں اپنا رزق جو ہے وہ پرووائڈ کیے چلا جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار رحمت کرتا ہے۔ تو ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم نے اپنے اعمال کو اس قدر بہتر بنانا ہے کہ واقعی ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، ہم سب کو اس چیز کی توفیق دے کہ ہم نیک اعمال کرتے رہیں، اللہ کی رحمت کو ڈیزرو کرتے رہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نازیہ الہدیٰ کے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔